الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ ترجمہ: ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص شریعت اور ایک خاص طریقہ عمل مقرر کر دیا ہے۔ عقائد تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترک ہیں، اور بہت سے احکام جو ہیں وہ بھی مشترک ہیں، لیکن بعض فروعی احکام میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام امتوں کو ان کے حساب سے احکام دیے ہیں۔ لہذا جس امت نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ پچھلی امتوں کو جو بعد احکام دیے گئے تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ تورات شریف کے بعد احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ فرما دیے، اور تورات و انجیل کے بعد احکام شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گئے۔ جب ہر شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ مقرر ہے تو اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی رضامندی ہے۔ دین اور شریعت پر چلنے سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور سب سے آخری شریعت یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مدار نجات قرار دیا تو اب دوسری شریعتوں پر چلنے کی اجازت ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایک ہی ملت بنانا پسند نہیں فرمایا، بلکہ مختلف امتوں کو مختلف شریعتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ تمہیں اس دین اور اس شریعت کے بارے میں آزمائے جو تمہیں عطا فرمائی ہے۔ آزمائش یہ تھی کہ دین پر عمل کرنے والے اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، یا جس شریعت پر پہلے سے عمل ہو رہا ہے اس شریعت پر جامد ہونا مقصود ہے، کیونکہ وہ آباء و اجداد کی شریعت بن چکی تھی۔ احکام میں صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، نہ کہ باپ دادوں کی نسبتوں کو۔ جو شخص اللہ تعالی کا فرما بردار ہے اس کے نفس پر شریعت سابقہ کا چھوڑنا کیسا ہی شاق ہو، وہ اللہ کے حکم مانے گا۔ اور اختلاف شریعت میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ امتداد زمانہ کے اعتبار سے جو عالم میں تغیر و احوال ہے اس کے اعتبار سے احکام کا بدلنا مناسب ہوتا ہے، تاکہ ہر زمانے کے لوگ اپنے اپنے زمانوں کے احوال کے اعتبار سے احکام الہیہ پر عمل کریں، لیکن اپنے طور پر کسی حکم کو بدلنے کی اجازت نہیں، ورنہ وہ شریعت الہیہ نہ رہی کی اور شریعت اسلامیہ کے بدلنے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں رہا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، کیونکہ اس میں قیامت تک کے آنے والے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے احکام و مسائل موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، اور نیک کام وہی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک عمل قرار کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں خبر دے گا جن میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ جزا و سزا کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور باطل پر کون تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔